السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ تیسری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت اس کتاب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کی تیسری نشست کا بحمدہ تعالی و بفضل رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیسری نشست تک پہنچ چکے ہیں، جس میں نصاب اہل خدمات شرعیہ کے دوسرے حصے کو بیان کیا جائے گا، جس میں وضو، غسل، تیمم، نجاست، کفن، ذبح، ضمیم اور قربانی، عقیقہ وغیرہ کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے مسائل میں وہ طہارت ہے، اور طہارت کے حصوں میں وضو، غسل اور تیمم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وضو کو بیان کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مسائل۔ وضو میں 4 فرض ہیں: منہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی چوتھے سر کے 4 حصے کیے جائیں تو چوتھا حصہ کم از کم مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنے بھی دھونا پاؤں دھوتے وقت، باقی امور جو طریقے وضو میں درج ہیں وہ سنت ہیں، باقی جو بھی کام ہیں وہ سنت یا مستحب ہیں۔ یعنی وضو کا طریقہ نیچے بیان ہوئے گا، تو اس میں کئی چیزیں بیان کی جائیں گی، کئی احتیاطیں بیان کی جائیں گی، لیکن یہ جو میں نے ابھی 4 چیزیں بیان کی ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ چیزیں فرض ہیں۔ اگر یہ ٹھیک سے نہیں ادا ہوئے وضو نہیں ہوگا۔ اگر یہ ٹھیک سے ادا ہو گئے اور دیگر چیزوں کا لحاظ نہیں بھی رکھا گیا سو وضو ہو جائے گا۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر پہلے وضو کی نیت کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ پہنچوں تک، اس کو پہنچے کہتے ہیں، پہنچوں تک 3 دفعہ دھوئے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی لے کر 3 دفعہ کلی کرے۔ اس سے پہلے اور ایک چیز یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد وضو سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ سنت مسواک کرنا بھی ہے۔ مسواک بھی، اگر آپ کے پاس مسواک موجود ہو تو مسواک کر لی جائے، اور اگر مسواک نہیں ہو تو اس انگلی کو مسواک سمجھ کر ہم اگر دانتوں پر رگڑ لیں گے تو یہ بھی مسواک کے ضمن میں، اس کے مرتبے میں آ جائے گا اور اس کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 3 دفعہ اس مسواک کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو بسم اللہ پھر پڑھنا ہے، پھر پڑھنے کے بعد پھر پونچھوں تک ہاتھ دھونا ہے، پھر 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ کلی کے ساتھ مسواک بھی کرے، یہاں پر آیا تذکرہ اس کا۔ مسواک نہ ہو تو کلمے کی انگلی سے دانتوں کو مل لے، پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھا کر بائیں ہاتھ سے اسے صاف کرے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر منہ دھوئے۔ اب منہ کہاں سے کہاں تک دھوئیں، اس چیز کا خیال رکھیں، خصوصی توجہ دیں۔ یہاں یہ کہتے ہیں بال اگنے کی جگہ، یہاں سے یہ تھوڑی کے نیچے تک، پھر اس کان کی لو سے، یہ لو اس جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو لو کہتے ہیں، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، یہ وضو کا طول و عرض ہے۔ اگر یہاں پر اگر کسی کا حصہ کوئی باقی رہ گیا بھیگنے سے، پانی کے بہنے سے، بال کے برابر بھی، تو وضو نہیں ہوگا۔ اکثر جو کم سن بچے ہوتے ہیں، والدین کی لاپرواہی سے یا اساتذہ کی لاپرواہی سے ان کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا، تو وہ لوگ صرف ایسے اپنے چہرے پہ ہاتھ مار لیتے ہیں، پانی مار لیتے ہیں، اور ادھر کا حصہ پورا کا پورا سوکھا ہوا رہتا ہے، پیشانی کا بھی حصہ نہیں بھیگتا، تو یہ وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں جب چہرہ دھوئیں گے تو اتنا احتیاط کرنا ہے کہ آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک پورا کا پورا حصے پر پانی بہنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز یاد رہے کہ جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پانی یہاں مار کے اس کو مل دیں، بس اس کو مسح کہتے ہیں۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی ایسے لے کے بہایا جائے، پانی بہنا، اس کو غسل کہتے ہیں۔ اگر داڑھی ہو تو داڑھی میں خلال کرنا، اس کو خلال کہتے ہیں،
داڑھی گہری ہو یا ہلکی ہو خلال کر لیے بہتر ہے۔ پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں، یہ یہاں تک۔ پھر پہلے دایاں پھر بایاں، پہلے یعنی سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کرتا جائے، یعنی جب بھی دھوئیں ہاتھ کو ایسے اس طریقے سے یہ انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے۔ اور جب بھی ہاتھ دھوئیں تو ہاتھ کے دھونے کی ابتدا انگلیوں کے سروں سے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نل کھول دیتے ہیں، بس ایسے کونی لگا دیتے ہیں، سو یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کو جو بہانے کا سلسلہ شروع کرنا ہے یا اوپر سے سلسلہ شروع کرنا ہے، اس کا اوپر سے پانی بہے اور کونیوں تک آئے، کونیوں سے بہہ کے انگلیوں تک نہ آئے۔ کانوں اور گردن کا مسح 1 دفعہ کرے، آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھو ڈالے، پہلے دایاں پھر بایاں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کرے۔ مسح کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چونکہ ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے تو اس سے استفادہ ہوگا کہ لوگ مسح کرنے میں کیا کرتے ہیں، اسے چومتے ہیں، پھر چوم کے پیشانی پہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں بال پہ لے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ مسح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ بھیگا کر سیدھے یہ 2 انگلیوں کو ایسے ملانا ہے، ایسے ملا کے سیدھے یہاں پر رکھنا ہے ہاتھ کو، یہاں رکھنے کے بعد ایسے بیچ سر میں لے جانے کے بعد یا تو آپ ہاتھ کو ایسے دبا لیجئے اور پیچھے تک پورا لے کے چلے جائیے، یا اگر دبانا نہیں ہے تو بیچ سر سے پورا ایسے لے جا کر ایسے پھر پلٹ کے آئیے، ایسے آنا ہے یہاں تک۔ پھر یہ ہوا سر کا مسح۔ اس کے بعد میں کانوں کا مسح یہ ہے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے وہ بیچ سوراخ میں ڈال دی آپ، کان کے سوراخوں میں، سوراخ میں ڈالنے کے بعد نیچے ایسا لینے کے بعد جتنے اس میں حلقے بنے ہوئے ہیں کان میں، وہ کان کے حلقوں میں پورا کا پورا اپنے انگلیوں کو پھرانا چاہیے، یہ شہادت کی انگلی۔ پھر یہ جو انگوٹا ہے آپ کا، اس انگوٹے سے آپ کو کان کے پیچھے کا مسح کرنا ہے، نیچے کان کی لو سے اوپر لے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو یہ ہاتھ کا جو پشت ہے ہتھیلیوں کا، اس پشت سے گردن پہ پہلے سیدھے ہاتھ سے پھر الٹے ہاتھ سے ایسا مسح کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یوں مسحتے ہیں، یہ مکروہ ہے، ہاتھ یہاں تک نہیں آنا ہے، ہاتھ صرف یہیں تک، بس گردن تک ہی کرنا ہے، یہ مسح کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ پورا کا پورا وضو آپ کا ہو گیا۔ چند چیزیں تنبیہاً سماعت فرمائیں۔ وضو کے درمیان اور وضو کے بعد کلمہ شہادت اور درود شریف پڑھنا باعث ثواب ہے۔ آپ کلی کرتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے، کلمہ شہادت پڑھتے جائیے، آپ اپنا چہرہ دھوئیے، درود شریف پڑھتے جائیے، آپ ہاتھ دھوئیے، درود شریف پڑھتے جائیے، اس سے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تنبیہ: اگر وضو کے اعضاء ہاتھ، پیر، منہ وغیرہ پر چربی وغیرہ ہوتا ہے، بعض لوگ کام کرتے ہیں ہوٹلوں وغیرہ میں تو ہاتھوں پہ چربی ہوتی ہے، چہرے پہ چربی لگ جاتی ہے، تو اگر ایسا کبھی معاملہ ہو جائے کہ چہرے پر چربی آ جائے، ہاتھ پہ چربی لگ جائے، تو پہلے چربی کو دور کرنا ہے، کیونکہ چربی جب جسم پر جلد پہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو پانی اس کو مس نہیں ہونے دیتی، پانی کو جلد سے چھونے نہیں دیتی، پہنچنے نہیں دیتی ہے چربی، تو اس لیے اس چربی کو ختم کرنا پھر وضو کرنا چاہیے۔ وضو سے پہلے اس کو دور کر دے، اور انگلی میں تنگ انگوٹھی یعنی ٹائٹ، بالکل انگوٹھی ٹائٹ پہن لیے ہوں تو اس میں کیا ہے، احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس انگوٹھی کو آگے پیچھے کر لینا چاہیے، ہو تو اس کو پھراوے، یعنی یوں پھرا لے یا ایسے آگے پیچھے کر لے، کیونکہ بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ منہ پر زور سے پانی مارنا، یہ لے کے یوں مارتے ہیں، 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو دھونا، یہ چیزیں دیکھیے کیا، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ منہ پر زور سے پانی مارنا مکروہ ہے، 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو دھونا مکروہ ہے، نجس جگہ یا مسجد کے اندر وضو کرنا یا وضو میں بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ حمام میں وضو کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ حمام میں اگر پانی بہا کر اس کو اگر صاف کر دیا جائے تو وہاں پر وضو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ناپاکی کا غسل کیا اور وہاں پر اس نے کوئی پانی نہیں بہایا، وہاں پر جا کے اگر وضو کیا جا رہا ہے تو مکروہ ہے، لیکن اس کو صاف کر دیا جائے سو وہاں پر وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ آج شہر میں جو حالات ہیں، گھر کے تنگی بہت ہی تنگ ہوتے ہیں گھر،
وہی حمام ہوتا ہے اور وہی بیت الخلاء ہوتا ہے اور وہیں پر جو ہے نا وضو خانہ ہوتا ہے. سو یہاں پر اگر ہم تھوڑی سی صفائی پانی بہا لیں تو وہاں پر وضو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لوگ اس سے معیوب سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. پیشاب پاخانہ کی راہ سے کچھ نکلنے یا گیس نکلنے، جسم سے خون پیپ وغیرہ نکل کر بہنے، منہ بھر قے ہونے، کسی چیز کے سہارے سو جانے، بے ہوش و مست ہونے، نماز میں کھلکھلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کھلکھلا کر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آواز بھی نکل گئی، آواز نکل آئے، آواز آ جائے، آواز بازو والوں کو آواز آ جائے تو اس کو کھلکھلا کر ہنسنا کہیں گے. منہ کھل جائے، دانتیں دکھ جائیں. اچھا، بازو والے کو نہیں بلکہ اپنے کو بھی آواز آ رہی ہے، ہاں، جو ہنس رہے ہیں، دانت پورے نکل گئے جی، اور آواز بھی آئی، آواز آئی، ہم خود سنیں تو وہ ہنسی ہے. اگر دانت نہیں نکلے تو، اور اگر دانت نکل گئے، آواز آ گئی تو یہ قہقہا ہے. قہقہا سے نماز بلکہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر نماز والی رکوع سجدے والی نماز میں اگر ہم اس طریقے کا قہقہا لگائیں تو نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی کو ہمیشہ پیشاب جاری رہنے، یعنی بار بار پیشاب آتے رہتا ہے، خطرے آتے رہتے ہیں، یا بواسیر وغیرہ کی شکایت ہو تو ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لینا چاہیے. بس یعنی اب ظہر کا وقت شروع ہوا، آپ نے وضو کر لیا، اب آپ اس کے بعد نمازیں پڑھتے جائیے، آپ کے پیشاب کے خطرے جھڑ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بواسیر میں آپ کو خون رس رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر نیا جب نماز کا وقت شروع نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بے وضو شخص کو نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے. قرآن شریف کو بلا غلاف چھونا مکروہ تحریمی ہے. ان طلباء کو یہاں پر نصیحت حاصل کرنی چاہیے، تھوڑا اللہ کا خوف کرنا چاہیے، جو استاد کے ڈنڈے کے خوف سے بے وضو جا کے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور قرآن شریف کی کتابوں، قرآن شریف کو اٹھا کے پڑھنے لگتے ہیں. تو اللہ کے خوف کو مقدم رکھنا چاہیے. اساتذہ کی لکڑی کے خوف سے اللہ کی نافرمانی کر کے نماز میں بے وضو شریک ہو جانا یا پھر قرآن شریف کو چھو لینا گناہ ہے، حرام ہے. اور قرآن شریف کو بلا غلاف چھونا مکروہ تحریمی ہے. البتہ جزدان میں ہو تو جائز ہے، اور چھوئے بغیر قرآن شریف کا پڑھنا دیکھ کر یا زبانی درست ہے. کب؟ وضو نہ ہو تو. لیکن غسل نہ ہو تو آپ بغیر قرآن شریف کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھ بھی نہیں سکتے، تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کی. یہ تھے وضو کے مسائل. یہاں سے غسل کے مسائل کا آغاز ہوتا ہے. غسل میں 3 فرض ہیں. جیسے وضو میں 4 فرض تھے، غسل میں 3 فرض ہیں. کیا فرض ہیں غسل میں؟ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر پانی بہانا، یہ غسل میں فرض ہے. یعنی کلی بالکل حلق تک کی جائے، حلق بھیگنا چاہیے، اور ناک کی ہڈی تک پانی اس میں ناک میں چڑھانا چاہیے. اسی طریقے سے بدن کے ایک حصے پر جو ظاہر ہے اس پہ پانی بہنا ضروری ہے. اگر کہیں کا حصہ جیسے کہ بغل ایسے ہاتھ رہتا ہے تو یہاں پر نچلا حصہ جو ہے نا بھیگنے سے رہ گیا، وضو نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں تو پیٹ کی چربی ایسے نیچے ڈھل جاتی ہے، پیٹ کی چربی نیچے ڈھل جاتی ہے تو چربی کے نیچے پانی بہانا بھی ضروری ہے. لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، پانی بس جاتے ہیں حمام میں، شاور کھولتے ہیں، نہا لے کے نکل جاتے ہیں، جبکہ ان کا گوشت دوسرے گوشت سے اتنا ملا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی آسانی سے جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ قصداً پانی وہاں پر نہ ڈالا جائے، ارادے کے ساتھ. اور یعنی توجہ نہیں دی گئی تو پانی نہیں پہنچے گا وہاں پر. ایسے بھی کچھ مقامات ہوتے ہیں، خواتین میں بھی ہوتے ہیں کچھ مقامات، اور جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی مقامات ہوتے ہیں. تو یہاں پر احتیاط کرنا چاہیے. نہاتے وقت میں ایسے اعضاء کو، ایسے حصوں کو دیکھنا چاہیے کہ پانی وہاں پر آرام سے پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے. پہنچانے کی ضرورت ہوگی، جہاں پر پہنچانے کی ضرورت ہوئے وہاں پر ضرور پہنچانا ہے. اگر وہاں پر لاپرواہی کی جائے، نظر انداز کر دیا جائے تو پھر غسل نہیں ہوگا. اور غسل کے بغیر اگر آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو قبول تو چھوڑیے گناہ بھی ہوگا اس پہ. اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو ناپاک کا مسجد میں آنا حرام ہے، حرام کے مرتکب ہو جائیں گے آپ. اور اگر آپ کو غسل نہیں ہے، آپ نے صحیح غسل نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو چھونا بغیر غسل کے گناہ ہے، آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے، حرام کے مکروہ تحریمی کے مرتکب ہو جائیں گے.
اس لیے غسل میں احتیاط کرنا چاہیے کہ پانی بہاتے وقت میں جہاں کہیں پانی خود اپنی مرضی سے اپنی طور سے نہیں بہہ سکتا ہے وہاں پر آپ احتیاط کے ساتھ بہانا چاہیے۔ غسل کا طریقہ سماعت فرمائیں، غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے کہ میں پاک ہونے کے لیے پانی نہاتا ہوں، لیکن غسل میں اگر کوئی نیت نہیں بھی کرتا ہے تو غسل ہو جاتا ہے، لیکن یہ آداب غسل ہے کہ نیت کرے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں کہے کر دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں کہنا ہے، پھر یہاں تک 3 مرتبہ یہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ پھر شرمگاہ کو اور جہاں کہیں جسم پر نجاست لگی ہو اس کو دھو ڈالے۔ اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک آپ 3 مرتبہ مل کر اچھے سے دھو لیں۔ اس لیے اس سے بہتر ہے کہ نجاست ختم ہو جائے گی۔ پھر پورا وضو کرے۔ یہ کام کرنے کے بعد یعنی بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ پونچھوں تک ہاتھ دھو لیے۔ ہاتھ دھونے کے بعد جسم پر جہاں کہیں نجاست ہو، آپ کو اندیشہ ہو کہ یہاں لگی ہوگی، یہاں لگی ہوگی، یہاں لگی ہوگی، جہاں بھی آپ کو اندیشہ ہو کہ یہاں نجاست لگی ہے اس کو پہلے دھوئیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ پورا وضو کریں جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے۔ پھر وضو کرے، اس وضو میں اچھی طرح کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے۔ وضو کے بعد تمام جسم پر پانی بہائے، اس طرح کے سر کے بالوں کو تر کر کے پہلے سر پر پانی ڈالے اوپر، پھر دائیں مونڈے پر، پھر بائیں مونڈے پر۔ یہ ایک بار پانی تمام جسم پر پہنچ گیا اور جسم کو ہاتھوں سے ملے، پھر اسی طرح سر اور مونڈوں اور 2 دفعہ پانی بہائے تاکہ 3 بار پانی تمام جسم پر پہنچ جائے جو مسنون ہے۔ بس غسل ہو گیا۔ تنبیہ: انگلی میں تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو حرکت دے کر پانی پہنچانا۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ جہاں پر پانی آرام سے نہیں پہنچ سکتا ہے وہاں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو اسی کی ایک مثال تنگ انگوٹھی ہے کہ اگر انگوٹھی ٹائٹ ہو تو پانی اس کے نیچے نہیں پہنچتا، تو اس لیے انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے پانی وہاں پر بہانا ضروری ہے۔ اور داڑھی، مونچھ اور سر کے بالوں کے نیچے کی سطح کا دھونا، اور اگر بال گوندے ہوئے ہوں تو ان کا کھول کر تر کرنا، یعنی چوٹی بندھی ہوئی ہے مرد کی، عورت کی تو چوٹی پہ پانی بہانا لازم نہیں ہے، لیکن مرد نے چوٹی رکھ لی ہے تو اس کو اس کی چوٹی کو کھول کے بالوں کے چوٹی کے کونے کونے تک پانی بہانا ضروری ہے، اور جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ البتہ عورتوں کو بالوں کے جوڑوں کا کھولنا ضروری نہیں، صرف بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ اگر کسی عضو پر پانی بہنا نقصان کرتا ہو یا زخم پر پٹی بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں نقصان ہے، حرج ہے، تکلیف ہے، تو اس عضو یا پٹی پر مسح کر لے۔ حصے پر یہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے یا بینڈیج لگا ہوا ہے تو یہاں پر آپ مسح کر لیجئے، یعنی ہاتھ کو تر کر لیجئے، بس یعنی ہاتھ کو بھگا کے اس پٹی کے اوپر سے پھیر لینا چاہیے بس۔ جو لوگ پہلے جسم کو دھلا اور مل کر غسل ختم ہونے کے قریب وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد عربی عبارت جس کو غسل کی نیت کہتے ہیں پڑھتے ہوئے یا پانی پر دم کر کے سر اور مونڈوں پر 3 لوٹے پانی ڈال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بغیر اس خاص صورت کے غسل نہیں اترتا، یہاں تک کہ کسی عورت وغیرہ کو وہ عربی عبارت غسل کی نیت یاد نہ ہو تو دوسرے شخص سے پانی پر دم کرا کے اس پانی کو حسب صراحت بالا استعمال کیا جاتا ہے، یہ فضول اور بے اصل بات ہے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ وہ غسل ہو گیا، غسل ہونے کے بعد غسل سے ہٹ کے پھر آ کے اب یہاں پر باضابطہ طور پہ وضو کرتے ہیں، یہ فضول ہے، چونکہ وضو میں جہاں جہاں پانی بہانا تھا غسل میں تو بہہ گیا، اب پانی کا جو استعمال ہے وہ اسراف ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، فضول خرچی ہے۔ اسی طریقے سے نیت، عربی نیت کا پڑھنا لازمی نہیں ہے، یاد ہو تو پڑھ لے، نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارادہ کرنا ہی وہ ارادہ کرنا شامل ہے۔ اور غسل کی خصوصیت یہ ہے کہ جو پانی بہتا ہے اس کی نیت ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں بھی ہوگا تو غسل ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احناف جی ہو، یعنی حنفی مسلک میں یہ ہے کہ دیگر مسالک میں نیت ضروری ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھئی اگر ہم نیت نہیں بھی کرتے ہیں، پانی بہہ گیا، پانی کا کام ہے پاک کرنا، جیسے کہ بندوق کی گولی کا کام ہے کہ قتل کرنا،
تو اسی طریقے سے پانی کا کام ہے نجاست کو دور کرنا، نیت کرے یا نہ کرے وہ ہو جائے گی۔ تو نیت یاد ہو تو پڑھ لیجئے عربی نیت، اور اگر عربی نیت یاد نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ایک پانی پہ نیت دم کرا لیے کسی ملصاف سے، اب جب بھی غسل کر رہے ہیں تو وہ نیت والا پانی جو ہے نا بدن پہ مل رہے ہیں، یہ جہالت ہے۔ اس طریقے کا عمل ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں بلکہ بے اصل ہے۔ غسل میں اصل چیز فرض کاموں کا پورا کرنا ہے۔ اصل کیا ہے؟ فرض کام پورا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پہ پانی بہانا، یہ اصل ہے۔ یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر پانی بہانا۔ اگر ان میں فرق آئے، یعنی بال کے برابر جگہ بھی جسم سے خشک رہ جائے تو ہرگز غسل نہ اترے گا، ناپاک کا ناپاک رہ جائے گا، اگرچہ 1000 دفعہ نیت پڑے، 1000 دفعہ کئی 3 لوٹے پانی بہا لے، لیکن کوئی حصہ ایسا ہاتھ سے الگ کر لیا اور یہاں پر پورا کا پوری ٹاکی کی ٹاکی پانی بہا رہا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ ہاتھ کیا، یہ انگلی بھی اگر اس نے بچا لی غسل سے تو غسل نہیں ہوگا۔ انگلی نہیں بلکہ ناخن بھی اگر بچ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ ناخن پہ برابر، بال کے برابر بھی جگہ اگر بچ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں روٹی بنائی، روٹی بنانے کے وقت میں آٹا گوندا اور اس گوندنے میں آٹا ناخنوں میں رہ گیا تو اس آٹے کو نکالنا ضروری ہے، کیونکہ آٹے کی جب بھیگا ہوا ہوتا ہے تو خاصیت ہوتی ہے کہ وہ آگے پانی کو جانے نہیں دیتا، تو ناخن کا نیچے کا جو حصہ ہے وہ نہیں بھیگے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آٹا گوندنے کے بعد اگر کوئی غسل کر رہے ہیں تو ناخنوں سے آٹے کو نکال کے پانی بہانا ضروری ہے۔ ہاں اگر ناخنوں میں جو نارمل طور پہ میل ہوتا ہے وہ میل پانی کو قبول کرتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میل صاف کر لینا بہتر ہے، لیکن آٹا ہو تو اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں خوبصورتی کے لیے پینٹ استعمال کرتی ہیں، وہ پینٹ کی بھی خاصیت یہ ہے کہ وہ پانی کو ناخنوں تک پہنچنے نہیں دیتا، تو اس کو کھروچنا، اس کو صاف کرنا لازمی ہے۔ اگر ذرہ بھی برابر ایک دھبا بھی پینٹ کا رہ گیا ناخن پہ اور کسی نے غسل کر لیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہماری خواتین کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، مایو بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ زینت و سنگار میں اس کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن کہ نمازوں کی پابندی کے لیے، غسل کے احتیاط کے لیے اس کا خیال نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری بہنوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی غسل ہو، اگر پینٹ لگا لیا ہی ہے آپ نے، لگانا تو بہتر نہیں ہے، اس کے بجائے جو سنت ہے، جو سرکار کو پسند ہے، مہندی لگائی جائے۔ مہندی بھی تو زینت دیتی ہے، مہندی جتنی زینت دیتی ہے کوئی چیز اتنی زینت نہیں دیتی ہے۔ سو اگر نہیں، اگر آپ کو مصر ہیں کہ پینٹ لگانا ہی ہے تو لگا لیے، تو کم از کم جب نماز پڑھیں گے تو آپ وضو کرنا اگر آپ کو ہو، غسل کرنا آپ کو ہو، تو اس پینٹ کا آپ کے ناخنوں سے نکالنا ضروری، لازم، فرض ہے۔ اگر نہیں نکالیں گے اور لاپرواہی کریں گے آپ اور اس کو حقیر سمجھیں گے اور اس کو ہلکا سمجھیں گے تو آپ کو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ جبکہ مرد یا عورت کو غسل کی حاجت ہو، جمع، یہ چیز ایک تیسرا باب چھوٹ رہا تھا، جمع یعنی کہ صحبت کو کہتے ہیں۔ احتلام، نیند میں اگر کوئی رقیق قسم کا، چکنے قسم کا پانی نکل جاتا ہے تو اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اور حیض و نفاس، عورتوں کو حیض جو ماہانہ ماہواری طور پہ جو خون نکلتا ہے اور نفاس جو ولادت کے بعد نکلتا ہے، یہ چیزوں سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے، اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ یعنی صحبت کرے تو بھی غسل فرض ہو گیا۔ نیند میں اگر کوئی پانی نکل گیا، جسے انگلش میں نائٹ فالٹ کہتے ہیں، تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور عورتوں کو جو ماہواری خون نکلتا ہے اس کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون نکل کے بند ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی ان صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ اگر بغیر جمع یا احتلام کے جاگتے میں بھی منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ کود کر باہر نکلے تو غسل کرنا فرض ہے۔ یعنی کہ ایک جھٹکے کے ساتھ، ایسے ہی بالکل خالی انسان کچھ غلط خیالات میں، آج کل جس طریقے سے گناہ عام ہو چکے ہیں، بچوں کے فون جو ہے نا گناہوں کا، قباحت کا پولندہ بن چکے ہیں، جو چاہے انسان آج فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آسانی سے کر رہا ہے۔ سو ایسے گناہ کرتے وقت میں انسان کے خیالات پراگندہ ہونے کی وجہ سے
اس کے آگے کے مقام سے کچھ رقیق قسم کا پانی نکل جاتا ہے. تو اگر اس پانی کے نکلنے میں ایک قسم کا جھٹکا نہیں ہے اور اس کے نکلنے کے بعد اس کے بدن میں سستی نہیں ہو رہی ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. لیکن خیالات کا ایسا ہیجان ہو کہ اندر سے پانی زور سے نکلا ایسے جھٹکے سے، نکلنے کے بعد اس کے عضو میں جو حرکت تھی، جو سختی تھی، وہ سختی ختم ہو گئی اور اس کا بدن میں سستی ہو گئی چھا گئی، تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت سو اٹھنے کے بعد اپنے جسم یا کپڑے پر تری پائے، انسان سو کے اٹھنے کے بعد تری دیکھے، یعنی کچھ چکٹ قسم کا پانی دیکھے، اور اس کو یقین ہو کہ یہ منی ہے، خواہ احتلام یاد ہو یا نہ ہو، یعنی اب اس کو خیال نہیں آ رہا کہ میں ایسا کوئی خواب دیکھا ہوں یا مجھ کو خواب میں ایسا کچھ ہوا تو مجھ کو احتلام ہوا، رات میں ایسی کچھ چیز نکلی، ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہے، لیکن نیند میں سے اٹھنے کے بعد اس کے کپڑوں پہ ایسی تراوٹ دیکھی گئی چکنی، یا یقین ہو کہ یہ مزی ہے، احتلام بھی یاد ہو، یا منی یا مزی ہونے میں شک ہو لیکن احتلام یاد ہو، تو ان تینوں صورتوں میں بھی غسل کرنا فرض ہوگا. اگرچہ کہ یاد نہ ہو اور یا اگرچہ وہ مزی ہو، اس میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو تو بھی غسل کرنا لازمی ہے، اور ہر حال میں بہتر ہے، ہر حال میں بہتر ہے غسل کر لینا. نمازوں کا معاملہ، تلاوت قرآن، نیند کے بعد جو بھی معاملہ آ رہا اس میں احتیاط یہی ہے کہ عام طور پہ آپ کو مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو یہ قاعدہ کلیہ رکھیے کہ بہتر اپنے لیے بنا لیجئے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد اگر کوئی قسم کی تری دیکھے آپ تو غسل کر لیجئے، یا کچا پنا، چکٹ پنا دیکھے آپ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دھبے بھی آتے ہیں، ہاں دھبے جی سوکھ گیا، اگر کوئی لمبا وقت ہو گیا تو دھبے آ جاتے ہیں، اس سے بھی اندازہ لگا لے سکتے ہیں، کچا پنا یا دھبے، جی تو غسل صورت میں غسل کرنا فرض ہے. اور اگر دھبے نہیں دکھ رہے ہیں، کچا پنا بھی نہیں دکھ رہا ہے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ مجھے رات میں احتلام ہوا تھا خواب میں، تو بھی غسل کرنا فرض ہے. ہو سکتا ہے کہ بدن میں جو گرمی ہوتی ہے وہ گرمی جو ہے نا اس پشش کو، اس تراوٹ کو چوس لی ہو، جذب کر لی ہو، کیونکہ بدن کی خاصیت یہ وہ جذب کرتی ہے چیزوں کو، تو وہ تراوٹ ہو سکتا ہے جذب کر لی، کپڑوں پہ نہ لگی ہو، تو اس لیے آپ کو خیال ہو کہ احتلام ہوا ہے تو بھی غسل فرض ہے، یا پھر آپ نے کوئی تراوٹ دیکھی ہے تو بھی غسل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. اور بہتر یہ ہے کہ ہر حال میں آپ غسل کر لیجئے نیند کے بعد. اگر جاگتے میں اگر کوئی ایسا کچھ نکلا چکنا پانی بغیر جھٹکے کے نکلا تو آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، بلکہ اتنے حصے کو دھو لیجئے آپ، دھو لینا بہتر ہے. بار بار نکلنے کی بیماری ہے کسی شخص کو تو وہ بیماری ہے وہ، تو ہر بار جو ہے نماز کے وقت اس کو سامنے کا حصہ دھونا چاہیے نہیں. اگر اتنا درہم کے برابر ہو تو واجب ہو جائے گا، یعنی دھبے نکلتے اتنا حصہ بھیگ گیا تو دھونا اس کے لیے واجب ہے، اس سے بڑھ گیا تو فرض ہے. اچھا، اور اگر اس کے اندر ہی ہے، اتنا ہی ہے تو ہاں درہم مانے ہتھیلی کا، یہ جو اگر یعنی ایسے ہتھیلی رکھنے پہ پانی ڈالا جائے تو پانی جتنی جگہ میں ٹھہرتا ہے اس سے اندازہ کرتے ہیں درہم کا، تو اگر اس کے برابر ہے تو واجب ہے، اس سے بڑھ گیا تو فرض ہے، اگر اس کے اندر ہے کم ہے تو فرض نہیں ہے نہ واجب ہے. دھونا بہتر، ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے دھو لینا. جی ہاں، اور اس زمانے میں درہم بھی جو ہے بڑا ہوا کرتا تھا. جی وہ درہم سے مراد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں جو درہم تھا، جو درہم کی جو زمانے میں جی یہاں پر بھی وہی درہم مراد ہے. ہاں یہاں پر وہی درہم، جی نہیں جی بالکل آج کے تو 10 بالکل یوں ہے جی، ویسا ہو رہی ہیں سابق کے. اس لیے علماء نے ایک اس کی خاصیت بیان کر دی ہے کہ ہتھیلی کا جو حلقہ ہے وہ حلقہ درہم سمجھ لیجیے سرکار کے زمانے کا. جی بس ہتھیلی کا حلقہ مانے ہتھیلی کا جو اندر کا حصہ یہ حلقہ، یعنی پوری ہتھیلی مراد نہیں ہے. ہتھیلی کے اندر جو یہ گڑھا ہوتا ہے نا، گڑھا، وہ گڑھے میں پانی ڈالیے آپ، پانی جہاں تک رکے گا پورا ہتھیلی سیدھی کریں گا ایسا بالکل ایسے کر دیں گے تو نہیں نا، ایسا نہیں، ایسے تو پوری ہتھیلی میں پانی آ جائے گا نا. ایسا سیدھی کرنے کے بعد، سیدھی مطلب بالکل ایسے بھی نہیں، ایسے یہ سیدھے بالکل نارمل اس کی حالت پہ رکھا جائے. یہ ساری صورتیں دیکھی تھی جو غسل کے فرض ہونے کے لیے لازمی ہیں. مرد یا عورت کو غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنے تک ان کاموں کی ممانعت ہے. یعنی ایک انسان کو جب جنبی ہو
جو انسان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، لازمی ہوتا ہے غسل، اس کو جنوب بھی کہتے ہیں. تو انسان حالت جنوب میں ہو تو کون سے کام نہیں کر سکتا، وہ مذکور ہو رہے ہیں، ذکر کیے جا رہے ہیں. فرمائیں نماز نہیں پڑھ سکتا انسان، حالت جنوبی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، سجدے تلاوت بھی نہیں کر سکتا، قرآن شریف کو بھی نہیں چھو سکتا، یا اس کا بقصد تلاوت پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. تلاوت کی غرض سے، دعا کی غرض سے اگر کوئی آیت پڑھی جائے تو اجازت ہے، دعا کے لیے، دعا کے طور پہ. اگر بچہ ہاں جی دوا استعمال کرتے ہیں، دعا استعمال کرتے ہیں. جیسے بھائی آپ کے عادی ہوں آپ دعا پڑھنے کے لوگوں کو، اب کوئی آ گیا پیٹ کا درد کا مرض لے کے، یا پھر سر کے درد کا مرض لے کے، یا پھر کسی اور مرض کا، اب آپ کو دعا پڑھنی ہے تو آپ کوئی قرآن کی آیت استعمال کرتے ہیں اس دعا کے لیے، تو آپ وہاں پر دعا کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن قرآن کی تلاوت ثواب کی نیت سے جو کی جاتی ہے، اس طریقے سے اگر کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ حرام ہے، نہیں پڑھ سکتے. اس کو جائز سمجھنے والا ایمان کا خطرہ ہے اس کے. مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے آپ یہ حالت میں. اگر کوئی امام یا کوئی فرد، آج کل چونکہ ہمارے حیدرآباد میں مساجد میں کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، حجرے، تو بعض کمرے تو مسجد کے اندر بھی بنا دیتے ہیں، اور وہاں پر امام سے اچھے تعلق اور روابط ہونے والے بچے کبھی کبھار سویا بھی کرتے ہیں. اور اس اثنا میں اگر کسی بچے کو احتلام ہو جاتا ہے، اب جانا ہے اس کو مسجد کے اندر ہی سے، تو وہاں پر علماء اکرام نے بتایا ہے کہ وہ تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلے. تیمم کر کے وہاں پر جہاں پر بیٹھا ہے وہیں تیمم کرے، وہیں سے تیمم کر کے باہر نکلے. اگر تیمم کر کے بغیر اگر مسجد سے باہر نکلے گا تو گناہ گار ہوگا. تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلنا، پھر غسل کرنا. کیا اہم مسئلہ ہے لیکن جی بالکل معلوم نہیں ہے مسئلہ. بالکل، یعنی ایسا شخص جو مسجد میں اعتکاف جو ہے، اعتکاف اعتکاف کا بھی مسئلہ. جی ہو ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا کوئی جو ہے ظہر کے بعد خیل اللہ جو ہے خیل اللہ کرتے ہیں، کوئی عام دنوں میں بھی اعتکاف کی نیت سے، یا تھکی ہوئی ہے نماز کے بعد سو جاتے ہیں، یا بغیر نماز پڑھی بھی لوگ کو سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. ہمارے بعض مسلمان بھائی جو ہے کیونکہ کاہلی سستی سے وہ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور آرام کرنے کے لیے مسجد کو ضرور آتے ہیں، کھانے کے لیے ضرور آتے ہیں، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے ضرور آتے ہیں، اور صرف جمعے کی نماز کے لیے مسجد آتے ہیں. عام دنوں میں تو آتا ہی نہیں ہے، لیکن روز مسجد کو ضرور آتے ہیں. اور کام کر کے جو ہے تھک جاتے ہیں، تھکنے کے بعد ایک آدھ گھنٹہ جب وہ لوگ آرام کرتے ہیں مسجد میں، خواہ وہ اعتکاف میں ہو یا غیر اعتکاف میں ہو، کسی بھی حالت میں آپ مسجد میں جو ہے نیند لگ گئی، سو گئے، اور آپ کو جو ہے مطلب احتلام ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں تیمم کر کے باہر نکلنا، تیمم کر کے ہی جگہ سے ہٹنا چاہیے، اسی جگہ تیمم کرنا چاہیے. اب اس میں جو ہے اب آج کل جو ہے مساجد میں جو لیٹسٹ جو مساجد ہیں وہاں پر چننا وغیرہ کا نہیں رہا سسٹم. جیسا مکہ مسجد میں خود دیکھ لیجیے، کیونکہ خدیم مسجد ہے شاید حیدرآباد کی مکہ مسجد میں بھی جو ہے وہ پینٹ کافی اوپر تک جو ہے کیا جا رہا ہے، اور پھر پینٹ کے اوپر تو آپ تیمم نہیں کر سکتے. تو پھر اب ایک چیز جو ہے میں غالباً فتویٰ پڑھا تھا کسی اخبار میں، جو ہے وہ کچھ فقہی مسائل میں جو ہے یہ چیز آئی تھی، اس میں بھی ہو سکتا ہے آگے آئیں گی چیز، آ رہی ہے تفصیل میں آ رہی ہے پوری. تو زمین سے جو زمین کی جنس سے ہو، خواہ وہ پتھر ہو، چاہے پتھر ہو، جو ہے ٹائلس ہو، لفظ وہ زمین سے، زمین کی جنس سے تعلق ہونا چاہیے. تو اس سے جو ہے آپ اگرچہ غرض ہو یا نہ ہو لیکن تیمم کر سکتے ہیں بول کے میں پڑھا تھا. اب لیکن جیسے دیکھیے اب یہ جو مصلے ہوتے ہیں اس پہ گرد تو ہوتی ہے. اچھا جانی ماس پہ تو وہ گرد ہوتی ہے، تو اس میں اور وسعت ہے تھوڑی. زمین کی جنس سے ہی ہم تیمم نہیں، زمین کی جنس سے اگر ہو، اس میں اگر گرد نہیں بھی ہو تو تیمم کر سکتے ہیں اس پہ. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہوتی ہیں لیکن اس پہ گرد پڑ گئی، جیسے سونا، چاندی، لکڑی، اگر اس پہ گرد جم گئی تو اس سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تیمم کے لیے جیسا جو ہے یہ دو ہاتھ ایسا لگا دیے، دو ہاتھ ایسے مارتے دیوار پر، مارنے کا جو دھول لگتی ہے تو وہی دھول والے ہاتھ سے چہرے پر کرنا نہیں، چھٹک لینا چاہیے. اگر زیادہ دھول ہو تو اس طریقے سے یہ انگوٹھوں کو دونوں کو ایسے مار لینا چاہیے. اچھا، ایسا مارنا؟ جی ہاں، ایسا مارنے کے. اور دیوار پہ ہی مارنا ضروری نہیں ہے، لوگ دیوار ہی کو لازم کر لیے، بس دیوار ہی پہ تیمم کرتے ہیں. مٹی پہ ہی مار سکتے ہیں آپ، نیچے آپ فرش پہ مار سکتے ہیں، دیوار پہ ہی جا کے ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں بیٹھے، ہاں دھول ہو،
یا جانماز ایسے جانماز ہو یا کسی انسان کے اوپر دھول بیٹھی ہوئی ہو. البتہ یہ جو پینٹ جو کیا جا رہا ہے جی 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 آج کل جو کچھ مختلف قسم کے پینٹس آ رہے ہیں تو یہ پینٹ کا تعلق زمین سے نہیں ہے. اس کا زمین کی اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ پینٹ کون سی چیز سے کون سے مادے سے بنتا ہے. غالباً میرے خیال سے یہ مٹی سے ہی ہوگا, چونے سے بنتا ہوگا. وہ کیسے بھی چونا تو زمین کی جنس ہے, زمین سے ہی نکلتا نا چونا. زمین کی جنس اگر ہو تب اس کے اوپر تیمم جائے, تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا نہیں تو پھر جانماز یا غالین یا اب وہ اگر پینٹ مار دیے تو دھول کو تو کوئی نہیں روکتا نا. دھول تو پینٹ پہ بھی بیٹھتی ہے جی, اگر دھول نظر نہ آئے. ہاں نظر نہ آئے تو اس قسم میں یہاں پر پولوشن زیادہ ہے. جی ہاں یہاں پولوشن زیادہ ہے بالکل. اب آپ چلے جائیے سعودی عرب یا دبئی, بحرین, قطر, امریکہ, یورپ میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں دھول نام کی چیز نہیں ملتی ہے. 2005 میں جو ہے جب گیا تھا مکہ مکرمہ تو وہاں پر میں ایک جوڑا 5 دن پہنا, میل نام کی چیزیں نہیں, ویسی وائٹ کا وائٹ صاف شفاف ہے کہ بس ایسا دکھ رہا ہے کہ بس ابھی پہنا ہوں کیا. تو اتنی صفائیت کا جو ہے اہتمام ہوتا ہے. اگر وہاں پر وہ جو ریگستانی علاقہ ہے اور طوفان اگر آیا ریگستان, اگر طوفان آیا تو پھر لوگاں پوری کھڑکیاں دروازے سب بند کر لیتے ہیں, پوری ریت ہو جاتی ہے. لیکن عام طور پہ تو گرد نام کی چیز نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جانماز کے جو دھول گرد تو نظر نہیں آتی کی جا سکتی. جی اب نیچے پتھر رہتا ہی ہے نا, جانماز کے نیچے پتھر تو ہوتا ہی ہے, آپ اس پہ مار لیجیے. اور یہ جو روئی بنتی ہے جانماز کی, یہ بھی تو مٹی سے بنتی ہے نا, مٹی کے پودوں سے ہی نکلتا ہے. جی 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 تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل یہ جو روئی ہوتی ہے مٹی سے, روئی سے بنتے ہیں, اور کپاس مٹی سے نکلتا ہے, کیسا بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو یہ گیس خنجر تو پھر زمین کی جنس ہوئی. زمین کی جنس ہوئی. ہائے ہائے. اب اس کو اگر آپ لے لیں گے تو لوہا بھی زمین کے اندر سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, اور ایک تنبیہ دیکھیے, حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ رکھنا نیز حیض و نفاس کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے. آج ہمارے جو نوجوان بھائی اس مسئلے سے بالکل ناواقف ہیں, جب چاہتے ہیں جماع کر لیتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ. ان نوجوانوں سے نصیحت ہے, فقیہی نصیحت ہے, علماء کی, بزرگان دین کی نصیحت ہے کہ اس حالت میں اگر آپ اپنی عورت سے صحبت کریں گے تو اولاد آپ کی نافرمان ہوگی. آج رونا روتے ہیں لوگ کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی, ہمارے بچے نافرمان ہو گئے, ہماری بات نہیں مانتی ہے. تو اس کا سبب آپ کی یہ صحبت بھی ہو سکتی ہے, جو صحبت کہ آپ اپنی عورت سے حیض کی حالت میں کر رہے ہیں. اور پھر بغیر بسم اللہ کی بھی جو, ہاں بسم اللہ کی بھی جو بغیر آپ صحبت کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. کیونکہ حدیث میں آیا جب بیوی سے جو ہے کوئی شخص مباشرت کرنے کا ارادہ کرے, جی اس کا غالباً مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ بسم اللہ کے بغیر اگر وہ صحبت کرے تو شیطان بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے. اکثر لوگ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے, اعوذ باللہ پڑھنا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, مباشرت اور صحبت شروع کی جائے بیوی کی, بہتر ہے. جی تو وہی آپ دیکھیے. اور پھر سے اگر حمل دھر جائے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, بالکل اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بات جو ہے ترمذی شریف میں دعاؤں کا جو ہے باب ہے اس کے اندر پورا, تو اس کے اندر ایک دعا غالباً یہ بھی آئی ہے کہ جو یہ دعا پڑھ کر اپنی بیوی سے صحبت کرے, مباشرت کرے, تو اس کی اولاد متقی, نیک اور پرہیزگار پیدا ہوگی. سبحان اللہ. تو میں بعض علماء کے بچوں کو دیکھا ہوں, بڑی خوشی ہوتی ہے میرے کو. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں مباشرت کرتے ہوئے یقینی سی بات ہے کہ دعا پڑھ کے کریں گے. ایسے متقی پرہیزگار بچے سے نماز کے شرع کے ایسے سخت پابند, میں ان کے بیان, تو اس سے یہ معلوم یہ ہوا کہ بعض ایسی دعائیں بھی بتائی گئی ہیں جو مباشرت کے وقت اس کا اہتمام کر لیا جائے. پڑھ کر اگر مباشرت کی جائے تو اولاد نیک, صالح, اطاعت گزار, فرما بردار, ماں باپ کو جو ہے نا راحت پہنچانے والی, سکون پہنچانے والی, ان کی اطاعت کرنے والی, ان کی فرما برداری کرنے والی, ایسی اولاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وہ اللہ و رسول کی اطاعت گزار بھی ہوتے ہیں اور ماں باپ کی بھی اطاعت گزار ہوتے ہیں. جو انسان اللہ بالکل اللہ و رسول کا نافرمان ہوگا, وہ اللہ کا اپنے والدین کا کیسا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ بے شک. تو سب سے پہلے فرما برداری جو ہے نا رب کی کرنی ہے, اس کے بعد میں اپنے والدین کی کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ رب کی اور والدین کی رضامندی بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ ترمذی شریف کی جو ہے مکمل ویڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہے جامعہ انواریہ, ماشاء اللہ. جی
مکمل ہو چکی ہے. اس میں دعاؤں کا باب بڑا پیارا ہے. جی اچھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کے وفات تک ہر موقع پر پڑھی جانے والی دعائیں بتائیں. سبحان اللہ سبحان. آج کل جو ہے جو ہمارے پاس بد عامل ہوتے ہیں, جی جو اللہ والے جو علماء ہیں, جو اللہ و رسول کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ و رسول سے خوف کرتے ہیں, شریعت کے پابند ہوتے ہیں, علماء مشائخ, ایسے پیارے پیارے لوگ بھی جو ہیں فری, دیکھیے آپ کئی خانقاہیں ایسی ہیں جو لوگ فری جو ہے دعائیں پڑھ کے دیتے ہیں, لیکن بعض ایسے چور ہیں, ڈاکو ہیں, لچے ہیں, لفنگے ہیں, اصلاح کی ضرورت ہے. یہ ڈاکواں جو ہے دین کے نام پہ جو ہے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, اور اس میں عورتیں زیادہ ملوث ہیں. بالکل. تو میں میری ماں اور بہنوں کے لیے میں گزارش کرتا ہوں, اور ان بھائیوں کے لیے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ شریعت کے پابند نہیں ہیں اور اللہ و رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور شریعت کی پابندی نہیں کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے آپ دعا پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ سوال ہی نہیں ہے ہونے کا. کیسا فائدہ ہوگا؟ بالکل وہی شخص سے فائدہ ہوگا تو شریعت کا پابند بھی ہوں, کیونکہ بڑے بڑے اولیاء صوفیاء بتائے سو بات ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ فائدہ ہونا یہ حق اور باطل کی پہچان نہیں ہے. جی. فائدہ تو پتھر کی مورت سے بھی ہوتا ہے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کے اوپر فائدہ دیتا ہے. یقین آپ غلط کیجئے یا صحیح کیجئے, یقین انسان کا پختہ ہوگا تو پتھر سے بھی اس کو فائدہ ہوگا. لیکن طریقہ جو ہمیں بزرگان دین نے بتایا ہے فائدہ حاصل کرنے کا, وہ طریقہ ہمیں سیکھنا ہے. اگر کسی عامل کے پاس وہ داڑھی نہیں ہے اس کو, اور وہ نماز کا پابند نہیں ہے, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق ہے اور اس سے استفادہ کیا جائے. سبحان اللہ سبحان. جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی پانی پہ چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے تو یہ کرامت نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ وہ کسی مکروہ کا نہ عمل کرتا, مکروہ کے اوپر عمل کرتا ہو, نہ کسی مستحب کو ترک کرتا ہو. ایسا عامل ہے کہ فرض واجب نوافل کے ساتھ ساتھ مستحب کی بھی پابندی کرتا ہو. خلاف اولا کو بھی جو ہے نا نہیں چھوڑتا, خلاف اولا بھی نہیں کرتا. یعنی یہ چیز بہتر ہے, یہ چیز کر سکتے ہیں, تو جو بہتر ہے اسی کو کرتا. تو یہ ولایت ہے, یہ کرامت ہے. سبحان اللہ. تو آج لوگ کیا ہے, لوگوں کا معیار اور ان کی سوچ فکر بدل چکی ہے. آج عبادت کی پابندی کرنے والے کو لوگ اہمیت نہیں دے رہے ہیں, تقوی کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں, بلکہ کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ فائدہ. یعنی نفس پرست ہو گیا انسان, مادیت کا پجاری ہو گیا. فائدہ جس سے ہو رہا ہے بس اس کے پاس جھک رہے ہیں. اس کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے, اللہ کا قریبی ہے, اللہ کا دوست ہے یا دشمن ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یا ان کی مکمل اطاعت کرنے والا ہے نہیں ہے, مکمل تو چھوڑیے, ان کا نافرمان ہے یا نہیں ہے اس کا بھی کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں. بعض تو ایسے ہیں مقامات پہ جو باضابطہ کالا جادو سیکھ کے آ رہے ہیں, اور مسلمان وہاں پر جوق در جوق ٹھہرے ہوئے ہیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے. حالانکہ یہ گناہ ہے. کوئی انسان کالا جادو سیکھا اور سیکھ کے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے, اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں, تو یہ گناہ ہے. بڑے بڑے صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوگا, اور بخشش بھی قبول نہیں ہوگی, اس کی بخشش بھی نصیب نہیں ہوگی اگر اس کے اوپر مصر ہو گیا تو جادوگر کی. ابھی جو لوگ جو جادو کر رہے ہیں اکثر عورتوں میں عادت ہوتی ہے, جی جی, بہو جو ہے نا میرے بیٹے کو جو ہے نا غلام بنا لیا اپنا, بلکہ ساس بہو یہ چکر نا اتنے ڈینجر ہیں, ایک دوسرے پہ جادو کرا لیتے, خطرناک بھائی, ایمان پہ خاتمہ نہ ہوتا. بالکل صوفیہ فرمائے یہ. اور بسا اوقات اس میں کیا ہوتا ہے, بدگمانی بھی ہو جاتی ہے. بعض بدگمانی ہے, بعض عورتیں اپنی عادتوں سے, اپنی صفات سے اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہیں, تو وہ اس کے اپنے اخلاق ہوتے ہیں, جادو صفت نہیں, جادو ٹونے نہیں ہوتے ہیں. لیکن اور لوگ سمجھنے لگے ہیں, حالانکہ اتنے جادوگر یہاں پر ابھی اتنے پائے کے جادوگر کوئی ہے نہیں یہاں پر, الٹے سیدھے ہیں, اتنا بھی نہیں آتا ان کو. لیکن لوگ جو ہے نا بس بدگمانی میں ہیں. یہ بدگمانی غلط ہے, سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑے فساد کی جڑ بدگمانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک گمان کرنا چاہیے. ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے ہمیشہ نیک گمان کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہم جب بہو لائے ہیں اپنی مرضی سے لائے ہیں, اپنی خوشنودی سے لائے ہیں, اور مسلمان ہیں, کافر بھی نہیں ہے, پھر اس کے بعد آپ خود اس سے بدگمانی کرنے لگتے ہیں. تو بدگمانی نہ کیجیے. اگر ہمارے خاندان کی, ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں, اگر وہ صحیح سوچنے لگے, ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں حضرت, اگر صحیح پہلو کے طرف اگر توجہ دی جائے, بڑے بزرگ, کیونکہ بڑے ہی بڑپن کر سکتے ہیں, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. تو اگر بڑے بڑپن سے نیک گمان کریں تو جھگڑا کوئی ہوگا ہی نہیں.
اور کوئی معاملہ ہی ایسا پیش نہیں آئے گا. لیکن لوگ بدگمان سے زیادہ کام لیتے ہیں, بچے بھی ویسے ہی ہیں اور والدین بھی ویسے ہی ہیں, جس کی وجہ سے کبھی بچے ماں باپ کی صورت کو نہیں دیکھتے ہیں, ماں باپ بچوں کی صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں, اس طریقے کا معاملہ پیش آ جاتا ہے. تو یہ سب بدگمانی کا سبب ہے. بدگمانی کو دور کرنا چاہیے. تو بہرحال مختصر یہ بات کہ وہ ترمذی شریف میں بڑی پیاری دعائیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے تعلیم دی ہے, بتائی ہے, پڑھنے کے لیے رہنمائی فرمائی ہے. کیا دعائیں. ہاں, شراب سے یعنی نفرت, زنا سے نفرت, ہر گناہ سے نفرت ہونے کے لیے, اور وہ گناہ جو ہے چھوٹ جانے کے لیے پھر مرتے دم تک اس پہ پلٹ کے واپس نہیں آئے گا. ایسی دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہیں. کیا دعائیں ہیں سب ترمذی شریف میں جو یوٹیوب پہ میں اپلوڈ بھی جو ہے کر دیا ہوں پورا. اور دعاؤں کے بعد پھر DVD کا رسم اجرا ہمارے پروفیسر ڈاکٹر سید عطا اللہ قادری ملتانی اور جو ہے ان کے ہاتھوں سے جو ہے عمل میں آئی, رسم اجراس کی, اور جس میں شیخ الجامعہ جامع نظامیہ مفتی خلیل احمد صاحب, شیخ الحدیث دستیاب کہاں پر ہیں یہ جی سیڑھیاں شریف صاحب, یہ یہیں عثمان باغ میں جو ہے یہ اس کی رسم اجرائی, بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ اعظام اس میں موجود تھے. تو جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام اس DVD کا رسم اجرا عمل میں آیا ہے, اور DVDوں کے ذریعے بھی لوگوں میں جو ہے کافی یہ چیز کو عام کیا گیا. بالکل ان کی خدمت میں یہ جو ہے پہنچائی گئی ہے, اور یہ بہتر ذریعہ ہے بہت آج کے زمانے میں. اور اگر کوئی جو ہے برائی تو نہیں کر رہا لیکن نیک بھی نہیں ہے, تو نیکی یعنی نیک بخت ہونے کے لیے, نیک انسان بننے کے لیے, اللہ کا ولی بننے کے لیے, اور استقامت یعنی استقامت ملنے کے بعد اس پر باقی رہنے کے لیے بھی دعائیں بتائیں. سبحان اللہ. اور اس سے چیز اور کیا چاہیے, مرتے دم تک انہیں نیک رہیں گا, اور ایمان پہ خاتمے کی ضمانت و گارنٹی کی دعا بتائی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے کیا ہوں, پڑھنے کی ضرورت ہے. انسان کے پاس علم کی کمی ہے, ورنہ اگر علم حاصل کرے, سرکار کے قریب ہو جائے, تو کسی مخلوق کے پاس عاجز ہونے کی, اس کو دست بستہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج بس وہی چیزیں ہیں. انسان کیا چاہتا ہے کہ بھئی میں کسی کو اپنا گرویدہ بنا لوں. صحیح طریقہ ہے تو ہمارے پاس عمل ہے اس کا موجود. بہت سے ایسے سورے ہیں, بہت سے ایسے آیتیں ہیں, بہت سے ایسے احادیث ہیں, اور بہت سے ایسے اسماء ربی ہیں کہ ان کا ورد کرے تو دنیا آپ کی گرویدہ ہو جائے گی. شراب چھڑانے, جیسے کہ آپ کہیں تذکرہ, لوگ شراب چھڑانے کے لیے میلوں کا سفر دور کر کے ان کے پاس سے دوا لاتے ہیں, ان کے پاس سے وہ لاتے ہیں. حرج ہی نہیں ہے. سرکار دو جہاں سلمہ کے اوپر کامل یقین کیجئے, وہاں کی دعا لے لیجئے, پڑھ لیجئے. اور یقین شرط ہے اس کی. بالکل یقین شرط ہے. اور یہ یقین بالکل یقین دو امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے غسل کا جو باب تھا, اس کے جو مسائل تھے وہ ختم ہوئے. اب یہاں سے ایک باب پانی کا, جھوٹے تیمم کا, اور نجاست کا. یہ 4 باب انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں ملاحظہ کرنے کا موقع ملے گا. پھر اس کے بعد میں آج کی نشست برخاست کر دی جائے گی.